نحمده نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مشہور صحابیہ ہیں اور مکہ میں پیدا ہوئی۔ والد کا نام حارث بن ہشام اور والدہ کا نام فاطمہ بنت ولید تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بھانجی اور قریش کے خاندان بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا خسر ابو جہل اور شوہر اکرمہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف اپنے شوہر کے ہمراہ بڑے زور و شور سے حصہ لیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اپنی والدہ فاطمہ بنت ولید کے ہمراہ مشرف با اسلام ہوئی، لیکن شوہر جان بچا کر یمن بھاگ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو انہوں نے یمن جا کر اپنے شوہر کو دوبارہ واپس لے آئے اور جان بخشی کے متعلق سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صدق کے دل سے اسلام قبول کیا اور جس شدت سے اسلام کی مخالفت کرتے تھے اسی شدت اور جوش کے ساتھ اسلام کی خدمت شروع کر دی۔ کئی مارکوں میں نہایت جان بازیوں سے رومیوں کے خلاف جہاد کیا اور آخرکار اجنادین کی لڑائی میں نہایت پامردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح حضرت خالد بن سعید بن عاص سے ہوا۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی عیسائیوں سے لڑائی ہو رہی تھی اور مسلمان دمشق کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ ابھی ان کی دعوت ولیمہ ہو رہی تھی کہ رومیوں نے حملہ کر دیا اور حضرت خالد بن سعید تیر کی طرح مقابلے کے لیے نکلے اور نہایت پامردی سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ام حکیم یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی نہایت جوش سے اپنے کپڑوں کو باندھا اور خیمہ کی چوب اکھاڑ کر لڑائی میں شریک ہو گئے۔ اس مارکہ میں 9 رومی ان کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اس مارکہ کے بعد خلافت فاروقی کی عہد میں آپ جنگ یرموک میں بھی شریک ہوئی اور وہاں بھی دوسری خواتین کے ساتھ نہایت دلیری سے جنگ لڑی۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں پر اپنی رحمت فرمائے۔ ان ہستیوں نے اسلام کی بہت خدمت کی اور ام حکیم کا شمار اس دور کی ان عورتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے جنگ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔